ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ پیارے محبوب، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ یہ پیارے محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ ان کو وحی کی جاتی ہے یہ وہی بات فرماتے ہیں۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے معاملے میں، بولنے کے معاملے میں، زبان کھولنے کے معاملے میں اتنے محتاط ہوں کہ وہ وحی کے بغیر گفتگو نہ کریں، تو وہ کسی کام کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ حکمت کی وجہ سے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ اتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار شریف میں لکھتے ہیں کہ پوری کائنات کی عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے سامنے ایسی ہے جیسے بہت بڑے ریگزار والے میدان کے سامنے ایک ذرہ، یعنی پوری کائنات کی عقل ایک ذرے کے برابر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف پورے ایک میدان کے برابر یہ ہے۔ اب اس ذرے والی عقل میں کون کون ہے؟ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ریاضی داں، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے فلسفی، منطقی، اور پتہ نہیں کون، اور امام یوسف نبہانی فرما رہے ہیں کہ ان سب کی جتنی کائنات کے اولین اور آخرین ہیں، ان کی عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اتنے عقل والوں کی عقل جب ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی عقل شریف اور پھر ان کے حکمت والے فیصلے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ حکمت کے تحت کیا، ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے جو کچھ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا تھا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ دیکھیے، حکمت اس کی تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ حکمتوں میں سے حکمت یہ بھی تھی بعض نکاح میں کہ کوئی ایسی سماجی برائی چلی آ رہی تھی، انشاءاللہ آگے جب ازواج مطہرات کی زندگی ہم بیان کریں گے تو اس میں آپ کو مزید اس کا خلاصہ مل جائے گا۔ کوئی ایسی سماجی برائی چلی آ رہی تھی، تو اس برائی کے خاتمے کے لیے کوئی اور شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اس برائی کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا حکم دیا گیا، جیسا کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا جو معاملہ تھا، ایک بہت بڑی رسم بد جو قوم میں چلی آ رہی تھی۔ حضرت زینب جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، تو اس رسم بد کا خاتمہ ہوا۔ حالانکہ اس پر لوگوں نے ہنگامہ بھی کیا، لیکن قرآن مقدس نے پھر اس کو جو ہے وہ واضح فرمایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسم بد کا خاتمہ ہو گیا۔